اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروہی اردو آفیشیل کے تمام ناظرین کو سلام عرض کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ روشن چہرہ، کشادہ پیشانی، طویل قامت، خفیف عارض، اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ ایک بار مل کر بار بار ملنے کو جی چاہے اور ہر ملاقات پر قلب کو سکون میسر آئے، جس کا وجود تواضع اور انکساری کی جیتی جاگتی تصویر اور جس کے جسم کا ایک ایک بال حیا کا آئینہ دار، لیکن اگر وہ منکسر المزاج حق بات پر اڑ جائے تو بپھرا ہوا شیر دکھائی دے اور پھر اس کی تلوار کی تیزی دشمن سے اپنا لوہا منوا کر دم لے۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت محمد کی امت کے امین، حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری قریشی کا، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں پہل کی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ابو بکر کے ہمراہ رسول اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے روبرو کلمہ حق پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تیار کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام تکالیف اور مصائب برداشت کیں اور ان کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے، لیکن جنگ بدر میں انہیں جس امتحان سے گزرنا پڑا، ہم اور آپ اس امتحان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کا کوئی وار خالی نہ جاتا۔ آپ کے پے در پہ حملوں سے مشرکین پر خوف و دہشت طاری ہو گئی تھی اور آپ موت سے بے نیاز ہو کر یکے بعد دیگرے مشرکین کو صفحہ ہستی سے مٹاتے چلے جا رہے تھے۔ آپ کی تلوار کی ضد میں جو بھی آتا موت اس کا نصیب ہو جاتی، لیکن مشرکین کی اس بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اگر وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ جاتا تو آپ نہ صرف یہ کہ راستے سے ہٹ جاتے بلکہ پوری کوشش کرتے کہ اس شخص سے آمنا سامنا نہ ہو، لیکن وہ شخص وقفے وقفے سے آڑے آتا اور اللہ کے دشمنوں اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتا۔ جب حضرت ابو عبیدہ کو اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے اس کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ شخص دو ٹکڑوں میں کٹ کر آپ کے سامنے گر گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ ابو عبیدہ ایک ایسے امتحان سے گزرے ہیں جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے؟ آپ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ شخص کٹ کر گرا تھا کوئی اور نہیں، ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے والد کے حیولے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا اقدام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں یہ آیات نازل کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد میں ان کی ایمانداری ہر درجہ مقبول تھی۔ اس لیے محمد بن جعفر فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں جسے چاہیں پسند فرمائیں اور ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ مال کے معاملے میں ہمارے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کر دے، اس لیے کہ مسلمان ہمارے درمیان پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شام کو میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ ایک قوی اور حد درجہ ایماندار شخص کو بھیجوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس دن بڑے سویرے ظہر کی نماز کے لیے چلا گیا۔ اس دن میری یہ دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ نے قوی اور امین کی جو صفت بیان فرمائی ہے، اے کاش کہ اس کا موصوف میں نکلوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا چکے تو آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ میں بھی اپنی جگہ اچک اچک کر دیکھ رہا تھا تاکہ آپ کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔
لیکن میری طرف سے بے نیاز آپ ادھر ادھر دیکھتے ہی رہے، اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے تو آپ نے بلایا اور فرمایا، اے ابو عبیدہ، ان عیسائیوں کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نہ صرف امین تھے بلکہ وہ ایمانداری کو بھی بروئے کار لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں پوری قوت صرف کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قافلے کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا تو کھجور کی ٹوکری اس قافلے کا کل دے رہا تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ لہٰذا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر ایک ساتھی کو روزانہ ایک کھجور دیتے اور وہ اسے چوس کر پانی پی لیتے، گویا پورے دن کی غذا صرف ایک کھجور ہوا کرتی۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرکین میں سے ایک بدبخت صدا دے رہا تھا، مجھے بتلاؤ محمد کہاں ہے، تو اس سخت ترین موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکے جانے والے ہر تیر کو وہ اپنے سینے پر روکتے تھے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی، اور آپ کے رخسار مبارک میں 2 کڑیاں پیوست رہ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ ان دونوں کڑیوں کو نکال سکیں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدا را اس خدمت کا مجھے موقع دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا کہ اگر میں ان کڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنے دانت سے مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا، جس سے ایک کڑی تو نکل گئی لیکن آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے درمیان صرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے 4 دانت رسول اللہ کو راحت پہنچانے کے لیے شہید کر دیے۔ حضرت ابو عبیدہ ان تمام غزوات میں رسول اکرم کے ساتھ شریک رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور صحابہ کرام ثقیفہ بن سعدہ میں جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور آپ امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواباً فرمایا، میں اس عظیم ہستی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقدم نہیں کر سکتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ یہ کہہ کر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور آپ کے دور خلافت میں ہمیشہ حق بات کے لیے آپ کو نصیحت کرتے رہے اور بھلائی کے کام میں ہمیشہ آپ کے مددگار رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی اطاعت کی اور کبھی ان کی حکم عدولی نہیں کی سوائے ایک موقع کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا حکم تھا جو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور انہوں نے امیر المومنین کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت ابو عبیدہ شام کے شہروں میں مسلم افواج کی قیادت کر رہے تھے اور ہر جنگ میں انہیں کامیابی نصیب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں شام کے تمام شہروں میں فتح دلائی، اور آپ کی قیادت میں مسلم فوج مشرق میں دریائے فرات اور شمال میں ایشیا تک اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ فتوحات کے یہ سلسلے جاری تھے کہ ملک شام میں طاعون کا روگ پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر شدید ہو گیا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی، اور لوگ یک کے بعد دیگرے لقمہ اجل ہونے لگے۔ لہٰذا امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ایک قاصد کے ہاتھوں حضرت ابو عبیدہ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا، مجھے تم سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے، لہٰذا میرا خط اگر یہ تمہیں رات میں ملے تو میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ صبح کا انتظار نہ کرنا اور میری طرف چل پڑنا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کا یہ خط پڑھ کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام نکل آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک فنا ہونے والے کو بچا لیں۔ پھر آپ نے ایک خط امیر المومنین کو لکھا، یا امیر المومنین، میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، میں اس وقت مسلم فوج کے درمیان ہوں اور میری قطعاً یہ خواہش نہیں کہ میں اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لوں جس میں میری فوج گرفتار ہے۔
میں ان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا تا وقت کہ اللہ میرے اور ان کے معاملے میں فیصلہ نہ کر دے، اور جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو جو قسم آپ نے مجھے دی ہے اسے اللہ کے لیے ختم کر دینا اور مجھے اجازت دینا کہ میں فوج کے ساتھ رہ سکوں۔ جب حضرت عمر نے یہ خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین کیا بات ہے؟ کیا ابو عبیدہ انتقال فرما گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان غلط ثابت نہیں ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت ابو عبیدہ کو طاعون نے آ گھیرا۔ وفات سے پہلے آپ نے مسلم فوج کو اس طرح وصیت کی، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو بھلائی ہمیشہ تمہارا نصیب رہے گی۔ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقات دیا کرو، حج اور عمرہ کرو، اچھی باتوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرو، اپنے سرداروں کو نصیحت کرو تاکہ وہ گمراہی کا شکار نہ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ اگر کسی شخص کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو آج تم میرا دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معاذ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اتنا کہہ کر حد درجہ سکون کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مال کے حقیقی کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔